ایک مرتبہ یہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھ سے خزانے لٹاتا لیکن میرا مال کبھی کم نہیں ہوتا، اے آقا میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے مال میں برکت کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کوئی جواب نہیں دیا، فرمایا کہ چند دنوں کے بعد ایک دعوت میں سیدنا عثمان غنی بھی موجود تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سیدنا عثمان غنی نے ایک لقمہ اٹھایا کھانے کے لیے، اس سے پہلے کہ منہ میں داخل کرتے لقمہ ہاتھ سے چھوٹ کر دسترخوان پر گر گیا۔ سیدنا عثمان غنی نے وہ گرا ہوا لقمہ اٹھایا، اس کو صاف کیا اور صاف کر کے اس کو دوبارہ منہ میں رکھ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ آقا نے جب عثمان غنی کو لقمہ اٹھا کر کھاتا دیکھا تو مسکرا کر فرماتے ہیں، اے عثمان تو نے جو مجھ سے سوال کیا تھا، اللہ لٹانے کے باوجود بھی میری روزی میں اتنی برکت کیوں دیتا ہے؟ تو سن عثمان، اس کی وجہ یہ ہے تو اللہ کی دی نعمت کی قدر کرتا ہے، اسی لیے اللہ نعمت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ پتا چلا نعمت کی قدر کرو گے اللہ چھینتا نہیں ہے، برکت عطا فرماتا ہے۔ آج اے مسلمانوں، دسترخوان پر گرے ہوئے لقمے کون اٹھا کر کھائے گا؟ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ کہیں شادی میں جائیں، ولیمے میں جائیں، کہیں کسی دعوت میں جائیں، ایک ٹیبل پر 8 مسلمان بیٹھ کر کھا رہے، 6 مسلمان بیٹھ کر کھا رہے، جب سارے کھا کر اٹھتے ہیں، اگر دسترخوان پر ٹیبل پر بچی چیزیں اٹھا کر پھینکی نہ جائیں تو وہ اتنی ہوتی ہیں کہ ہمارے اٹھنے کے بعد اس میں 2-3 آدمی کھا سکتے ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، بتائیے آج مسلمان کتنی بربادی کرتا، اپنے گھر میں احتیاط کر بھی لیتا ہو تو ہو، لیکن باہر جب دوسروں کی دعوت میں جاتا ہے تو کتنی احتیاط کرتا ہے بتائیے۔ آج بہت سی عورتیں رات کا بچا ہوا کھانا فریج میں رکھ دیا، 2-3 دن تک وہ پڑا رہے، اس کے بعد نظر پڑے گی تو نکال کر پھینک دیں۔ کیا احساس نہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے؟ میرا شوہر دن بھر بھاگ دوڑ کس لیے کرتا؟ 8 گھنٹے 10 گھنٹے نہ جانے کتنوں کی جھڑکیاں سنتا ہوگا، نہ جانے کتنی پالیٹکس جھیلتا ہوگا، نہ جانے کتنوں کے تانے برداشت کرتا ہوگا۔ اگر میرا شوہر چند ٹکے کما کر لاتا ہے اور میرے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے تو میں چاول کے ایک دانے کو، میں اناج کے ایک دانے کو اللہ کی نعمت سمجھ کر احترام کروں گی۔ اللہ گھر میں بھی برکت دے گا، اللہ شوہر کی روزی میں بھی برکت دے گا، اور اگر میں اسے برباد کرتی رہوں گی تو بے برکتی کا شکار میرا گھر بن جائے گا۔ اے مسلمانوں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک غریب آدمی اپنی بچی کی شادی کراتا ہے، اس نے دعوت دی ہے 700 آدمی کو، کھانا بنوایا ہے 800 آدمی کا، ابھی کھانا کھلانا شروع کیا تھا، 700 آدمیوں نے کھایا نہیں تھا، ابھی 550-600 آدمیوں نے کھانا کھایا تھا، کھانا ختم ہو جاتا ہے، لڑکی کا باپ بیچارہ پریشان یہاں وہاں بھاگتا ہے۔ ہم نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان نظر آتے ہو؟ تو کہتا ہے کھانے کا انتظام کر رہا ہوں۔ ہم نے کہا کیوں کھانا ختم ہو گیا؟ جواب ملتا ہے ہاں کھانا ختم ہو گیا۔ ختم کیسے ہوا؟ تو نے کم بنوایا تھا یا مہمان زیادہ آ گئے؟ تو جواب ملتا ہے کہ جتنے لوگوں کو دعوت دی تھی ہم نے 100 آدمی ایکسٹرا پکڑ کر بنایا تھا، لیکن جتنے مہمان آئے ہیں ابھی اتنوں نے بھی نہیں کھایا، پتہ نہیں کیسے ختم ہو گیا۔ جب آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ جو 600 کھا کر گئے ہیں وہ باقی بچے 100 لوگوں کا برباد بھی کر گئے ہیں، نہ جانے کتنا برباد کر دیا۔ جب بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، ارے جو کھانا ہے وہ نہیں لیتے بلکہ پورا پلیٹ بھر لیتے ہیں، اچھا لگا تو کھائیں گے نہیں تو چھوڑ دیں گے، ہمیں کیا فرق پڑنا ہے۔ ہم نے تو ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، بیٹی کی شادی ہے، کھلے دل کے ساتھ آدمی دعوت دینے کی کوشش کرتا ہے، اچھے سے اچھے کیٹرر ریسٹورنٹ والے کو بلاتا ہے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہیں 700 روپیہ پلیٹ ہوتا ہے، 800 روپیہ پلیٹ ہوتا ہے، کہیں 1100 روپیہ پلیٹ ہوتا ہے۔ ارے وہ مائیں اپنے گھر میں ایک پلیٹ میں 2 بچوں کو بٹھا کے کھلاتی ہیں، یا جو بچہ ابھی 2.5 3 4 سال کا ہے اس کو اپنے ہی برتن سے کھلاتی ہے، لیکن جب وہی دعوت میں پہنچتی ہے تو چھوٹے موٹے سارے بچوں کے سامنے ایک ایک پلیٹ رکھ دیتی ہے، اور ان سب کے برتن میں بھی ساری چیزیں وہ جمع کرتی ہے۔ بچے کھائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں جو پسند آئے گا ہم وہ کھا لیں گے، اور اگر ہمیں بھی نہ جمع تو برباد کر دیں گے۔
کیا فرق پڑنا ہے؟ تو یاد رکھیں اپنے گھر میں اگر نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو صرف تبھی بے برکتی نہیں ہوگی، نعمت کی قدر ہر جگہ کرو، اللہ برکت عطا کرے گا، اور نعمت کی بے قدری کرو گے تو اللہ گھر سے بھی برکت اٹھا لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں یہ بات بھی ہمیں بتایا ہے کہ تم اگرچہ سمندر کے کنارے ہو لیکن پھر بھی پانی ضائع نہ کرو، بلکہ سمندر کے کنارے